مردم شماری ملک و قوم کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کو صحیح اور درست طریقے سے سر انجام دینا بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہ مردم شماری ہی ملک کے مسائل حل کرواتی ہے۔ ملکی بجٹ مردم شماری کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تیار کیا جاتا ہے کہ فلاں صوبے یا شہر میں لوگوں کی کتنی تعداد ہے، پھر اس تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبوں اور شہروں میں فنڈ تقسیم کیے جاتے ہیں کہ اس صوبے یا شہر میں خوراک اور ادویات کی اتنی ضرورت ہوگی، اتنے تعلیمی ادارے، ہسپتال، پلینگ گراؤنڈز، پارک اور تفریحی مقامات ہونے چاہئیں، روزگار کے اتنے مواقع ہونے چاہئیں، اس صوبے یا شہر کو بجلی، پانی اور گیس کی اتنی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارے ملک میں مردم شماری کو عوام کے حق اور فائدے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے اکثر خبروں میں یہ سنا ہے کہ سندھ کی مردم شماری میں ہمیشہ دھاندلی کی جاتی ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ صرف سندھ ہی نہیں بلکہ تمام صوبوں میں جب بھی مردم شماری ہوئی وہ دھاندلی کی نظر ہو گئی۔ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہو تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن مردم شماری میں دھاندلی کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اس کے ذمہ داران کون ہیں، آئیے سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک سیاسی طبقہ کہ جو عوام کا دوست اور ساتھی نہیں بلکہ کرسی، سیاست اور پیسوں کا بھوکا ہے، اور بدقسمتی سے یہ طبقہ ہی ملک کی سیاست پر قابض ہے۔ سب سے پہلے سندھ کی مثال لے لیتے ہیں۔ سندھ میں اس وقت اور کئی دہائیوں سے پیپلز پارٹی کی بادشاہت قائم ہے۔ صوبائی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پاس کثیر تعداد میں سیٹیں تو موجود ہیں، اور سندھ کی نمائندہ جماعت کی حیثیت سے بھی پیپلز پارٹی کی نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں۔ ان شارٹ، اس وقت سندھ کی واحد سیاسی جماعت کہ جو ہر پلیٹ فارم پر سندھ کی ریپریزنٹیٹو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کی فلاح و بہبود اور اس کے انفراسٹرکچر پر ایک پیسے کا بھی کام نہیں کیا۔ سندھ کے حق کا ایک ایک پیسہ اپنی ذات پر لگایا اور اپنے اپنے سوئس اکاؤنٹ بھرے ہیں۔ چونکہ پیپلز پارٹی وڈیروں کی جماعت ہے اور فیوڈل سسٹم اپنی کارکردگی پہ نہیں بلکہ اپنی طاقت، دھونس اور دھمکی پر چلتا ہے۔ سندھ اس وقت مکمل طور پر وڈیروں اور وڈیرانہ نظام کا محتاج ہے، جہاں پر وڈیروں کی اپنی اپنی حکومت قائم ہے، جسے ہم اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ یہ فیوڈل حکومت اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ ہر فیوڈل لارڈ کی اپنی اپنی ایک مکمل تربیت یافتہ اور جدید اسلحے سے لیس فوج، ملیشیا ہے۔ ان کی اپنی اپنی عدالتیں ہیں، جزا اور سزا کے یہ ہی مالک ہیں۔ ان کے اپنے اپنے ادارے ہیں۔ سندھ پولیس بھی ان وڈیروں کی ماتحت ہے اور ان کے حکم کی تابعدار ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ان وڈیروں اور پیپلز پارٹی کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو پورے سندھ سے ووٹ پیپلز پارٹی کو ملتے ہیں، اور ان وڈیروں کو اپنا حصہ سیاست میں بھی اور دوسرے طریقوں سے بھی۔ تو پیپلز پارٹی کو پورے سندھ سے تو کوئی خوف نہیں، کیونکہ خوف کی بیساکھیوں پر کھڑا سندھ تو ہے ہی پیپلز پارٹی کی جیب میں۔ پیپلز پارٹی کو صرف اور صرف اگر خوف ہے تو سندھ کے ایک شہر سے جس کا نام کراچی ہے، جو رقبے اور آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ پورے سندھ کی نسبت کراچی کے لوگ زیادہ تعلیم یافتہ اور وڈیرانہ نظام کے اثر و رسوخ سے کافی حد تک آزاد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ میں جب بھی مردم شماری ہوتی ہے سب سے زیادہ ناانصافی کراچی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی اپنی ناقص کارکردگی کے باعث کراچی کی نظروں اور دل و ذہن سے بہت پہلے ہی اتر چکی تھی، جس کا عملی نمونہ پوری دنیا نے تب دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کے گڑھ لیاری نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر پتھراؤ کر کے انہیں لیاری سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں مردم شماری ایمانداری سے اس لیے نہیں کرواتی کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر سندھ میں مردم شماری صاف اور شفاف طریقے سے کروا دی گئی اور کراچی کی اصل تعداد کو ظاہر کر دیا گیا تو پھر پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں بھی اپنی اکثریت کھو بیٹھے گی۔ 2017 کے آخری سینسس کے مطابق کراچی کی پاپولیشن 1,49,00,000 تھی، جسے غلط بتایا گیا۔ اکارڈنگ ٹو آفیشلز 2017 میں کراچی کی پاپولیشن 2.5 کروڑ کے لگ بھگ تھی یا اس کے برابر تھی، اور اب کراچی کی تعداد تقریباً 3.5 کروڑ ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس PBS کا ادارہ کہ جس کے ذمے مردم شماری کرانا ہوتا ہے، ان کے مطابق 1951 میں کراچی کی تعداد 11 لاکھ کے قریب تھی۔ 1961 میں
19 लाख 1971 में, 32 लाख 1981 में, 52 लाख और 1998 में 92 लाख, जबकि 1998 में हकीकी आदाद शुमार के मुताबिक कराची की असल तादाद 1 करोड़ 12 लाख से कम नहीं थी। 2017 में 1 करोड़ 49 लाख कराची की गलत पॉपुलेशन बताई गई है। PBS के मुताबिक 1998 से लेकर 2017 तक कराची की पॉपुलेशन में सिर्फ 37.37% का चेंज आया, जो सरासर गलत और झूठ पर मबनी है। जहां पर पूरे मुल्क की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, जिस पर हुकूमत को ये कहना पड़ रहा है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वहां पर कराची जैसे शहर में इतना कम पॉपुलेशन इन्फ्लक्स कैसे हो सकता है? हकीकत में नंबर्स इससे कहीं ज़्यादा हैं। 1951 से लेकर 2017 तक हर मर्दमशुमारी में कराची की तादाद कम दिखाकर कराची का हक मारा गया है। अब पीपल्स पार्टी को कराची की तादाद कम दिखाने से फ़ायदा हासिल क्या होता है? सो डियर व्यूअर्स, सारा गेम ही पॉपुलेशन नंबर्स का है। सूबाई असेंबली में सिंध की 167 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से कराची की सीट्स 42 हैं, जिसमें से पीपल्स पार्टी के पास 26 सीट्स मौजूद हैं। अब अगर मर्दमशुमारी में कराची की तादाद को दुरुस्त शुमार कर दिया जाए तो फिर कराची की सीट्स बढ़कर 63 के करीब हो जाएंगी, जिससे कराची की नुमाइंदगी सिंध असेंबली में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और अगर इन कराची की 63 सीटों पर सूबाई या बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएं तो ये बात हम सबको और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को मालूम है कि वो कराची से इतनी भारी अक्सरियत से कभी भी नहीं जीत पाएंगे, जिससे वो अपनी अक्सरियत सूबे और वफाक दोनों में ही खो बैठेगी। अगर मर्दमशुमारी दुरुस्त तरीके से सर अंजाम दे दी जाए और कराची को इसका हक हासिल हो जाए तो ये बात यकीनी है कि सिंध का चीफ मिनिस्टर कराची से होगा। अक्सरियत खो जाने का खौफ, कुर्सी, पैसा और सियासत की लालच ही पीपल्स पार्टी को साफ और शफाफ मर्दमशुमारी कराने से रोक लेती है। कराची का हक मारने में सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी ही गुनहगार नहीं, बल्कि बाकी तमाम जमातों ने भी इसमें अपना अपना अहम किरदार अदा किया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जो इतने साल कराची की सियासत में अहम किरदार अदा करती रही और कराची के हक की आवाज़ तस्वुर की जाती थी, यहाँ तक कि कराची का मेयर भी इनका अपना ही था, जिसके पास कभी इख्तियारात ही नहीं थे। वो भी मर्दमशुमारी के मसले पर अपने होंठ सिए बैठे रहे। एक आवाज़ इनकी जानिब से बुलंद नहीं की गई, बल्कि MQM तो पीपल्स पार्टी के अहम सहूलतकारों में से एक और इनकी इत्तेहादी जमात थी। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI ने भी कभी मर्दमशुमारी के मसले पर आवाज़ नहीं उठाई, तब भी कि जब वो हुकूमत में थे। बस इस गलत मर्दमशुमारी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सही मानते गए और इसे ऐसे ही आगे चलाते गए और कराची का हक मारते गए। यहाँ पर बात सिर्फ़ और सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि फ़ंड्स की भी है, क्योंकि अगर कराची की असल तादाद शो कर दी गई तो कराची के फ़ंड में भी इजाफा हो जाएगा। और ये टैक्स पेयर का पैसा कराची के फ़ंड के लिए क्यों दिया जाए? ये पैसा तो सियासतदानों की जागीर है। कराची पर ये पैसा लगने से बेहतर है कि ये पैसा सियासतदानों के पेट में चला जाए, क्योंकि कराची तो है ही लावारिस। इस शहर के लिए आवाज़ उठाने वाला और इसके लिए कुर्बानी देने वाला ना ही कोई सियासतदान है और ना ही आवाम इस अमल के लिए तैयार है। कराची एक ऐसा शहर है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू जनरेशन कराची करके देता है, लेकिन फिर भी कराची को अपने हक से ही महरूम रखा जाता है और कराची से सौतेलों वाला सलूक किया जाता है। सन 90 की दिहाई से पहले जो कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी और द सिटी ऑफ लाइट कहलाता था, आज वो शहर अंधेरों की नज़र हो गया है। उन मुताल्लिका इदारों को चाहिए कि सबसे पहले दुरुस्त तरीके से मर्दमशुमारी की जाए, कराची को इसका हक दिया जाए, कराची को मुकम्मल सीट्स और फंड फराहम किए जाएं। अगर इदारे इस फरीज़े को ईमानदारी से सरअंजाम जल्द अज जल्द ना दे पाए तो मजबूरन आवाम को मैदान में उतरना पड़ेगा और दुनिया की कोई भी ताकत आवाम से नहीं लड़ सकती।
یہ بات سب اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ صرف سندھ میں ہی نہیں بلکہ سندھ سمیت باقی 3 صوبوں میں بھی مردم شماری صاف اور شفاف نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی وہی سیٹوں اور فنڈز کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو سمجھے، اداروں، سیاستدانوں اور وڈیروں کو ان کے حق سے نہ کھیلنے دے، بلکہ اپنی تقدیر خود لکھے اور اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرے۔